السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ اس کتاب کا نام ہے جس کتاب کی احادیث کا دورہ چل رہا ہے، اور اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے اس انداز سے کہ احادیث کا تکرار نہ ہو۔ اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے تقریباً 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ اس مقصد میں وہ احادیث آئیں گی جن احادیث کا تعلق عبادات سے ہے۔ اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان کتب میں سے ایک کتاب نماز کے بارے میں ہے، نماز کے فضائل کے بارے میں، نماز کی ادائیگی کے طریقہ کے بارے میں، اور نماز سے متعلقہ دیگر احکام و مسائل کے بارے میں۔ اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان فصلوں میں سے تیسری فصل اس کا تعلق ہے صفت الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے طریقہ سے، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے ایک باب ہے، اور یہ چھٹا باب ہے، باب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ اور اس چھٹے باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث یعنی کہ حدیث نمبر 416 ہم پڑھ چکے تھے، اور آج ہم پڑھیں گے 417 یعنی کہ 417۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام ہے امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غیر تمام۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، فہی خداج، تو وہ نماز ناقص ہے۔ جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس نماز میں اس نے تلاوت نہیں کی، کس چیز کی تلاوت نہیں کی؟ ام القرآن کی۔ ام القرآن یہ کس سورت کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام یہ ہے ام القرآن، یعنی کہ یہ قرآن کی اصل ہے، یہ قرآن کی جڑ ہے، یعنی کہ اس صورت میں ان مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے
جو مضامین پورے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس صورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے، اور اس صورت میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں اللہ کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ مدد صرف اسی سے مانگی جائے گی۔ اس میں صراط مستقیم کا اللہ سے سوال بھی ہے، وہ راستہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، اور اس راستے کا تعارف بھی ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے، یعنی کہ یہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اس لحاظ سے یہ سورت ام القرآن ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی، اور یہاں پہ دیکھیے کوئی نماز، یعنی کہ چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، اور رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اکیلے آدمی کی نماز ہو یا امام کی نماز ہو یا مقتدی کی نماز ہو، من صلی صلاۃً، جس نے، من کا لفظ بھی عموم کے لیے ہے، جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا، جس نماز میں اس نے تلاوت نہیں کی، کس چیز کی؟ بأم القرآن، سورہ فاتحہ کی، فہیہ، تو یہ نماز، یعنی کہ وہ نماز جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہے، فہیہ خداج، تو یہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ثلاثاً، آپ نے یہ الفاظ کہ یہ نماز ناقص ہے، یہ 3 مرتبہ دہرائے، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ یہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو ثلاثاً کا تعلق جو ہے یہ ہی خداجن سے ہے، فہیہ خداجن سے ہے، کہ 3 مرتبہ، کیا 3 مرتبہ؟ یعنی کہ 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ فہیہ خداجن، تو ایسی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ غیر تمام، مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یہ کس کی وضاحت ہے؟ خداج کی، کہ خداج کا معنی مفہوم کیا ہے کہ غیر تمام، یہ نماز مکمل نہیں ہے۔ فقیل علی ابی ہریرہ، تو جناب ابو ہریرہ سے کہا گیا، جناب ابو ہریرہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کی تھی، تو ان سے کہا گیا، انا نکون وراء الامام، کہ یقیناً ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ کبھی ہم مقتدی ہوتے ہیں، جب ہم تنہا نماز پڑھیں تب تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم امام بن جائیں تب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم امام کے پیچھے ہوں، مقتدی ہوں، تب کیا کریں؟ انا نکون وراء الامام، یقیناً وراء الامام، یقیناً ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فقال، تو جناب ابو ہریرہ نے فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ، تلاوت کرو، بہا، اس کی، کس کی؟ سورہ فاتحہ کی، فی نفسک، اپنے نفس میں، یعنی کہ سری طور پہ، اونچی آواز سے نہ پڑھو، امام کے پیچھے بھی پڑھو لیکن اونچی آواز سے نہ پڑھو، آہستہ آواز سے پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب ابو ہریرہ اس حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، لیکن آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، اونچی آواز سے نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اقرأ بہا فی نفسک سے مراد زبان سے پڑھنا ہے، دل میں سوچنا نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا اقرأ بہا، اسے پڑھنا فی نفسک، کہاں؟ اپنے جی میں، اپنے نفس میں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب ابو ہریرہ نے فتویٰ دیا، فتویٰ دینے سے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے، کون سی؟ کہ جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے ام القرآن کی تلاوت نہیں کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، تو وہ نماز ناقص ہے۔ پھر جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام کے پیچھے کیا کریں، تو کہا امام کے پیچھے بھی پڑھو، آہستہ آواز سے پڑھو۔ اب اس کی تائید میں مزید ایک حدیث لا رہے ہیں، کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوں بندے سے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ عام طور پہ حدیث میں مخاطب ہم سے کون ہوتے ہیں؟ ہم سے کلام کون کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔
لیکن جس حدیث میں خود اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا ہے، کس کو؟ نماز کو، اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان، نصفینی، دو حصوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، جبکہ نماز تو پوری کی پوری کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تو یہ حکم دے رہے ہیں سورہ انعام میں کہ آپ کہہ دیں یقیناً میری نماز، میری ہر عبادت، میری موت، میری زندگی للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز تقسیم ہوگی، آدھی اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں کہتے ہیں فصل لربک، نماز کس کے لیے پڑھیں؟ اپنے رب کے لیے پڑھیں۔ تو ہر عبادت اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ الصلاۃ کا لفظ بولا گیا، جس کو اردو میں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں نماز۔ الصلاۃ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، جیسا کہ بعد میں آنے والی حدیث سے پتہ چلے گا۔ تو الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو اللہ نے تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور بندے کے درمیان۔ اور جناب ابو ہریرہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز قرار دے دیا گیا ہے، گویا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ سورہ فاتحہ کی نماز میں اہمیت اتنی زیادہ کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ یہ وہی انداز ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ الحج عرفہ، حج کس چیز کا نام ہے؟ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں وقوف کرنے کا نام ہے، یعنی کہ جس نے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں وقوف نہیں کیا اس کا حج نہیں ہے۔ ایسے ہی جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی نماز میں اتنی اہمیت ہے کہ خود سورہ فاتحہ کو نماز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القرآن ہے اور ایک الصلاۃ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نصفینی، دو حصوں میں۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا، یعنی کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو ملے گا۔ سورہ فاتحہ میں میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، بندہ کیا سوال کرتا ہے، یہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، یہاں سے وضاحت شروع ہو گئی ہے اس پہلے جملے کی۔ پہلا جملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پس جب بندہ کہتا ہے، پس جب بندہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے خاص ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، کیونکہ الاستغراق کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے خاص ہیں، لام کون سا ہے؟ اختصاص کا ہے۔ تو تمام ہر قسم کی حمد و ثنا خاص اللہ کے لیے۔ کون سا اللہ؟ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ جو پالنے والا، رب وہ جو پیدا کرنے والا، رب وہ جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا، رب وہ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ساری چیزیں رب کے معنی میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ سب کا خالق، سب کو پالنے والا، سب کا مالک، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا۔ اچھا، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، کون سے جہان؟
جہان کتنے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہوگا 2 جہان، ایک دنیا اور ایک آخرت، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو جہان بہت زیادہ ہیں۔ انسانوں کی اپنی دنیا ہے، انسانوں کا جہان، جنوں کی اپنی دنیا ہے تو جن بھی ایک جہان ہے، جانوروں کی اپنی دنیا ہے وہ بھی ایک جہان ہے، پرندوں کی اپنی دنیا ہے وہ بھی ایک جہان ہے، درختوں کی اپنی دنیا ہے وہ بھی ایک جہان ہے، پانیوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک جہان ہے، پہاڑوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک جہان ہے، آسمانوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک جہان ہے، زمینوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک جہان ہے۔ اور پھر آپ مزید آگے گہرائی میں چلے جائیں، جانوروں میں مثال کے طور پہ بھینسوں کی اپنی دنیا، گائیوں کی اپنی دنیا، اونٹوں کی اپنی دنیا، بکریوں کی اپنی دنیا اور بھیڑوں کی اپنی دنیا، اس انداز سے کئی ایک جہان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ قال اللہ تعالی، تو جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کی نماز میں کتنی اہمیت ہے کہ جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین، مقتدی بھی کہے گا، ہر ایک کو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں کہیں گے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور یہاں سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے علم کا پتہ چلتا ہے، ایک ہی وقت میں کتنے ہی بندے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے یہ لفظ سن کر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں حمیدنی عبدی۔ وَإِذَا قال، اور جب وہ کہے، کون؟ بندہ، کیا کہے؟ الرحمن الرحیم، کہ بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، دونوں مبالغے کے لفظ ہیں، یہ اللہ کی صفت رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی صفات میں سے صفت رحمت کو بھی مانتے ہیں جیسے دیگر صفات کو مانتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعریف کے اور بغیر کسی معنی کی تبدیلی کے۔ قال اللہ، تو جب بندہ کہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، جس کا معنی بھی تعریف کا ہوتا ہے۔ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں حمد و ثنا، تو پہلے کیا آ گیا؟ حمد آ گئی، اب کیا آ گئی؟ ثنا آ گئی۔ اب شروع میں کیا کہا گیا تھا؟ سورہ فاتحہ اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ بندے کے لیے۔ تو اب تک جو بندہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی کہ شروع میں آیا تھا نا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اب اس اللہ کا تعارف آ رہا ہے، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر تعارف کیا آیا؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیسرا تعارف کیا آ گیا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہوگا، آخرت کے دن کا مالک ہوگا، وہ دنیا کا بھی مالک ہے۔ پھر یہ کیوں کہا گیا روز جزا کا مالک ہوگا؟ کیونکہ آخرت کے دن اس کی بادشاہت سب کے لیے واضح ہو جائے گی، سب کے لیے عیاں ہو جائے گی، وہاں غلط طور پہ بھی کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ میں بھی بادشاہ ہوں۔ دنیا میں تو کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ ہوں، اگرچہ ان کی بادشاہت عارضی۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کب ملتی ہے بادشاہت؟ ایک عمر کے بعد، ایک مدت کے بعد، 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، 60 سال کی عمر میں، 80 سال، اس سے پہلے وہ بادشاہ نہیں ہوتے، اور پھر 5 سال 10 سال بادشاہ رہتے ہیں، پھر کوئی اور آ کے اقتدار میں قبضہ کر لیتا ہے، ان کو ہٹا دیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، بادشاہت ختم۔ اور جب بادشاہت رہتی ہے تب بھی عجیب بادشاہت ہے کہ بادشاہ سلامت ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب میرا کوئی سیکورٹی گارڈ مجھے گولی مار دے، مجھے قتل کر دے، فوج کا سپہ سالار مجھے گرفتار کر لے، میرا تختہ الٹ دے، اور یہ سارے امور نہ بھی ہو تو فوت ہو گیا، بادشاہت ختم۔ تو حقیقی بادشاہ پھر کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس دن اس کی بادشاہت واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ لمن الملک اليوم،
اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے روز قیامت، روز آخرت میں، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اللہ ہی کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہت ایک اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو جب بندہ کہے مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی ہے، میری عظمت بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے۔ وقال مرتن، اور ایک مرتبہ کہا، کس نے؟ ایک امکان اور احتمال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لفظ نقل کیے مجدنی عبدی، اور کبھی یہ نقل کیے فوض الی عبدی۔ وقال مرتن، اور ایک بار کہا، مرتن ایک بار، قال کہا، کس نے کہا؟ یا تو مراد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے کہا کہ جب بندہ کہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی ہے، یا نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے امور میرے سپرد کر دیے۔ اور یا پھر جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ جب بیان کیے تھے تو مالک یوم الدین کے جواب میں یا تو آپ نے کہا تھا مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے، وقال مرتن، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ فَإِذَا قال، تو جب کہے کون؟ بندہ، جب بندہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ صرف کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ ایاک کا معنی ہے تیری، نعبد کا معنی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہی کدھر سے آ گیا؟ صرف کدھر سے آ گیا؟ اس لیے کہ عربی زبان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ اب یہاں پہ فعل کیا ہے؟ عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں، اور فاعل کیا ہے؟ ہم۔ عربی زبان کے لحاظ سے مفعول تیری، کیونکہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، تو تیری کا لفظ جو ہے یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا جملہ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کا کو پہلے لایا گیا۔ اور اصول یہ ہے کہ وہ لفظ جس کا مقام و مرتبہ بعد میں ہو اسے پہلے لایا جائے تو کلام میں، گفتگو میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حصر، تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ اب معنی کیا بنے گا؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، کس کا معنی ہے؟ سین کا۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی کاف پہلے آ گیا ہے، نستعین کا نہیں ہے بلکہ ایاک نستعین ہے، یہاں بھی میں نے ہوگا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت اللہ ہی کی کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان قبروں پہ آ کے قبر والوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم روکیں تو کہتے ہیں بھی میں قبر والے سے نہیں مانگ رہا۔ پھر کیا کر رہے ہیں جی آپ؟ میں قبر والے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے لے کر دو، میں قبر والے سے سفارش کا سوال کر رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ قبر والے سے دعا کرنا، چاہے آپ ڈائریکٹ بیٹا مانگ رہے ہوں، بارش مانگ رہے ہوں، رزق مانگ رہے ہوں، یا قبر والے سے یہ دعا کرنا کہ تم اللہ سے لے کر دو، اس میں دعا تو ہو گئی، قبر والے کو پکار لیا آپ نے۔ اور دعا کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت ہے۔ قبر والے سے دعا کرتے ہیں، مشکل اوقات میں اسے پکارتے ہیں، اسے مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو قبروں کی عبادت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، ایک اللہ ہی کو پکارو،
اللہ کے ساتھ دعا میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد، اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے یا علی مدد۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا گیا، یہ دعا ہو گئی۔ جناب علی کو مدد کے لیے پکارا گیا، یہ دعا ہو گئی۔ اور دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ جس کو غیبانہ طور پہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارا جائے گا وہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ بیگم کو آپ پکاریں، زندہ بیگم موجود ہے، تو یہ آپ اس کو غیبی طاقتوں کا مالک نہیں سمجھ رہے، لیکن قبر والے کو ایسے پکارنا جیسے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، لیکن میں پھر بھی یہاں پہ اللہ کو پکارتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری آواز سن رہا ہے، میرا اللہ اوپر ہونے کے باوجود میری ہر مشکل کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ اس انداز سے جب آپ قبر والے کو پکارتے ہیں تو یہ وہ دعا ہے جس میں شرک ہو گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غیبانہ طور پہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر جس کو پکارا جائے گا مدد کے لیے وہ کون ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں اچھا پھر آپ بیگم سے روٹی کو مانگتے ہیں، بیگم سے پانی کو مانگتے ہیں۔ بھائی بیگم کو ہم غیبی طاقتوں کا مالک نہیں سمجھتے، بیگم زندہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سبب بنایا ہے۔ قبر والوں کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ قبر والوں کے بارے میں اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری دعا سے، تمہاری پکار سے غافل، بے خبر، لا علم، اور آپ پھر بھی پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انداز میں غیبی طور پہ ہماری دعا کو سنتے ہیں۔ ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن وہ قبر میں ہونے کے باوجود، مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود جانتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، اور وہاں سے میری حاجت کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، قالا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ جو جملہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں جو بندے نے کہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہیں، یعنی کہ آدھے میرے لیے آدھے میرے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، اور بندے کے لیے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تو اسے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس کے فائدے میں ہے؟ بندے کے فائدے میں ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ بندے نے کس کا سوال کیا ہے؟ استعانت کا، مدد کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا۔ بندے نے کیا سوال کیا جی؟ استعانت کا، کہ یا اللہ میری مدد کرنا، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ ہدایت ہے۔ اور یہاں پہ ہدایت کی کون سی قسم ہے؟ ہدایت کی دو قسمیں میں نے بتائی ہیں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک ہدایت ارشاد، ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کسی کی رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا کہ مکہ کا راستہ ادھر ہے، اور ہدایت توفیق اسے گاڑی میں بٹھا کر مکہ چھوڑ آنا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے کہ یہ عمل کرو گے جنت ملے گی، ان کاموں سے دور رہو گے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد۔ اور ہدایت توفیق کیا ہے؟ دل میں اطاعت داخل کر دینا، عبادت داخل کر دینا، ایمان داخل کر دینا، بندے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دینا، نماز پڑھنے کی توفیق دے دینا، روزہ رکھنے کی توفیق دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی ہدایت کا مالک ہے، اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔
اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ سورہ نساء وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کا انعام ہوا ہے نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، اولیاء پہ، صالحین پہ۔ تو ہم کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، یعنی کہ نبیوں کا راستہ، اولیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ۔ لیکن کوئی اس سے یہ مفہوم نہ لے لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث چھوڑ کے امام کی بات مانی جا سکتی ہے۔ جہاں پہ امام کی، ولی کی، شہید کی، صدیق کی بات نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرائے گی، وہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنا یہ ہدایت ہوگا، یہ صراط مستقیم ہوگا۔ لیکن مجموعی طور پہ اولیاء کا راستہ ٹھیک راستہ ہے، شہداء کا راستہ ٹھیک راستہ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم الضالین، جن پر نہ غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ غور کیجیے گا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی تو کیا کہا؟ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ انعام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور جب غضب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ تو ان پہ ناراض ہوا، کہا گیا غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی کہ جن پر نہ غضب نازل ہوا تیرا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ لیکن تیرا کا لفظ قرآن کی آیت میں موجود نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت انعام کرنے والے بھی ہیں اور ناراض ہونے والے بھی ہیں۔ غلط لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ غضب، یعنی کہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کئی لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کئی لوگوں پہ۔ المغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ کون ہے؟ یہودی۔ اور جو گمراہ ہیں وہ کون ہے؟ عیسائی۔ یعنی کہ عیسائی گمراہ ہیں، ان کو صراط مستقیم عام طور پہ مل ہی نہیں سکا، جاہل۔ اور مغضوب علیہم یہودی ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن جان بوجھ کر صراط مستقیم پہ نہیں چلے تو اللہ کا غضب نازل ہوا۔ لیکن یہاں پہ مراد کون ہے؟ حدیث میں آیا کہ جن پہ غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہیں وہ کون ہے؟ عیسائی ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک موٹی مثال دی ہے کہ جن جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان کی واضح مثال یہودی ہیں، ورنہ اور بھی ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور جو گمراہ ہیں، رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی بہترین مثال عیسائی ہیں، ورنہ عیسائیوں کے علاوہ اور بھی ہیں جو رائے راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، جن پر نہ غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ الفاظ بھی میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ تو یہاں پہ سوال کس کا کیا؟ ہدایت کا، تو اس کو ہدایت ملے گی۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ، کتنی عظیم صورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس موضوع پہ بڑے بڑے علماء کرام نے مستقل طور پہ کتابیں لکھی ہیں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہیں جن کے پاس دین کا گہرا علم نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ مولوی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگے رہتے ہیں۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ آپ اہمیت بیان کریں اور آپ کہہ دیں جناب یہ چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر مستقل طور پہ امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک کتاب صرف اس موضوع پہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، بلکہ حتیٰ کہ امام کے پیچھے بھی تلاوت کی جائے گی۔ اور اسی موضوع پہ امام بہقی نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اسی موضوع پہ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین
جنہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی، انہوں نے بھی ایک کتاب مستقل اس مسئلے پہ لکھی ہے، اور اسی موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے حافظ محمد محدث گوندلوی نے، جو مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، اور اسی موضوع پہ کتاب لکھی ہے مستقل طور پہ علامہ ارشاد الحق عصری، جو اب بھی زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، توضیح الکلام۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم یہ مسئلہ ہے، اس لیے آپ بھی اس مسئلے کو اہمیت دیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو اہمیت دی ہے، جناب ابو ہریرہ نے اہمیت دی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی کو اہمیت دی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 7ویں باب کی طرف۔ باب الجہر والاسرار فی الصلاۃ، نماز میں اونچی آواز سے پڑھنا اور آہستہ آواز سے پڑھنا، یعنی کہ آہستہ آواز سے تلاوت کرنا اور اونچی آواز سے تلاوت کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 418 خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر وسکت فیما امر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے تلاوت کی ان نمازوں میں جن میں آپ کو حکم دیا گیا۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اونچی آواز سے تلاوت کرنے کا۔ وسکت، اور آپ خاموش رہے ان نمازوں میں جن نمازوں میں آپ کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ خاموش رہے کا مطلب کیا؟ یہاں پہ آہستہ آواز سے تلاوت کی، یعنی کہ آپ کو جن نمازوں میں اونچی آواز سے تلاوت کرنے کا حکم ملا، ان نمازوں میں آپ نے اونچی آواز سے تلاوت کی۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں اور فجر کی دونوں رکعتیں۔ اور جن نمازوں میں آپ کو آہستہ آواز سے تلاوت کرنے کا حکم ملا، ان نمازوں میں آپ نے آہستہ آواز سے تلاوت کی۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی آخری رکعت، عشاء کی آخری 2 رکعتیں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قرأ النبی، نبی علیہ السلام نے تلاوت کی فی ما امر، ان نمازوں میں جن میں آپ کو حکم دیا گیا۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ تلاوت کرنے کا۔ مراد کیا یہاں پہ تلاوت کرنے سے؟ اونچی آواز سے تلاوت کرنے کا۔ وسکت فی ما امر، اور آپ خاموش رہے ان نمازوں میں جن نمازوں میں آپ کو حکم دیا گیا۔ کس چیز کا؟ خاموشی کا۔ خاموشی سے مراد کیا؟ آہستہ آواز سے پڑھنا۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بالکل بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا رب قطعی طور پہ بھولنے والا نہیں ہے۔ ماں کا معنی نہیں، نسیہ بھولنے والا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا، نماز میں کیا کیا کرنا ہے یہ بیان نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھول گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کی لگائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آپ نے پھر جن نمازوں میں اونچی آواز سے تلاوت کی، ان نمازوں میں ہم اونچی آواز سے تلاوت کریں گے۔ جن نمازوں میں آپ نے آہستہ آواز سے تلاوت کی، ان نمازوں میں ہم آہستہ آواز سے تلاوت کریں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے جیسے آپ نے کیا ہے ویسے کیا جائے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 8، کیا باب ہے؟ باب التأمین، یہ باب ہے آمین کہنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 419 قاف، اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ فامنوا سے پہلے کیا آئی ہے؟ فا، اس کا مطلب ہے پہلے امام آمین کہے گا، مقتدی بعد میں آمین کہیں گے، ایک ساتھ آمین نہیں کہیں گے، یہ ان الفاظ کا مطلب ہے۔ لیکن کیا ہم ایسا ہی کریں گے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم امام کے ساتھ ہی آمین کہیں گے۔ کیوں بھائی؟ حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے، حدیث تو کہہ رہی ہے جب امام آمین کہہ لے تو تب تم آمین کہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب امام آمین کہہ لے، ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے، جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم بھی آمین کہو۔ کیوں بھائی یہ آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ ذرا پیچھے جائیے حدیث نمبر 408 کی طرف، پیج نمبر 190، حدیث نمبر 408 کی طرف جائیے اور صفحہ نمبر 190 ہے، 190، حدیث 408۔ یہاں پہ پیج جو ہے، جو صفحہ جو ہے، اس کی آخری لائن چھوڑ دیں، اس سے اوپر والی لائن وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہے، کون کہے؟ امام۔ کیا کہے؟ غیر المغضوب علیہم الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہہ دو۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر المغضوب علیہم الضالین جب امام کہہ لے تو مقتدی نے آمین کہنی ہے، چاہے امام آمین نہ کہے، چاہے امام جہری نمازوں میں آمین آستہ آواز سے کہے۔ آپ کو کہا گیا کہ غیر المغضوب علیہم الضالین، جب آپ نے امام سے سن لیا اب آپ کیا کہیں؟ آمین کہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیر المغضوب علیہم الضالین کے بعد آمین کہہ دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہم الضالین کے بعد امام آمین کہے گا پھر آمین کہنی ہے۔ تو امام اور مقتدی ایک ساتھ آمین کہیں گے، لیکن آغاز کون کرے گا؟ امام کرے گا۔ اچھا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام آمین کہہ رہا ہے؟ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا۔ اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا، یعنی کہ حدیث نمبر 419 419 جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے تو وہ بھی آمین کہیں۔ تو اذا امن الامام فامنوا، تو جب امام آمین کہے، جب امام آمین کہے یعنی کہ امام آمین کہنے کا ارادہ کرے، فامنوا، تم کیا کرو؟ تم بھی آمین کہو۔ اچھا، آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول فرما، اے اللہ یہ دعا قبول فرما۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزرے ہوئے گناہ، پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ آمین کہنے کی فضیلت ہے۔ جب آپ آمین کہتے ہیں تو اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو کیا ہوگا؟ جس کی مل گئی غفر لہ، اسے بخش دیے جائیں گے۔ کیا بخش دیے جائیں گے؟ ما تقدم، جو گزر چکے ہیں، من ذنبہ، اس کے گناہوں میں سے، یعنی کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ آمین کہنے کی فضیلت ہے۔ اور آگے ہے وقال ابن شہاب، اور ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب کون ہیں؟ محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، امام زہری کے نام سے بھی یہ معروف ہیں۔ امام ابن شہاب الزہری تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ اس حدیث کو، جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کو نقل کرتے ہیں سعید بن مسیب سے اور ابو سلمہ سے، ان کے دو استاد ہیں،
ایک سعید بن مسیب اور ایک ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اور وہ دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ ابن شہاب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وقال ابن شہاب زہری نے کہا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ کیا لفظ بولا کرتے تھے؟ آمین، یعنی کہ قبول فرما۔ امام زہری کے ابن شہاب کے الفاظ یہاں پہ کیوں لائے گئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اذا امن الامام، تو امام تامین کیسے کرے گا؟ تو کیا لفظ بولے گا؟ آمین، یہ لفظ بولے گا۔ اور یہاں پہ آمین سے متعلقہ یہ حدیث بھی بیان کر دوں جسے امام ابن ماجہ اپنے سنن میں لے کر آئے ہیں کہ یہودی تم پہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ آمین کہنے کے معاملے میں اور السلام علیکم کہنے کے معاملے میں۔ اچھا، اگر آمین آستہ آواز سے ہمیشہ کہی جائے تو یہودی کیسے حسد کریں گے؟ کیسے چڑھیں گے؟ کیسے انہیں غصہ آئے گا جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اونچی آواز سے آمین کہیں گے تو تب جا کے وہ حسد کریں گے، انہیں غصہ آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام گویا کہ اس حدیث میں ترغیب دے رہے ہیں کہ آمین کا اہتمام کرو اور اونچی آواز سے کہو تاکہ وہ حسد کرتے رہیں، وہ چڑھتے رہیں۔ امام بخاری جناب عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو ان کی آمین سے اور ان کے مقتدیوں کی آمین سے مسجد گونج اٹھی۔ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی اور اونچی آواز سے کہی۔ امام ابو داؤد و ترمذی وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے آمین کہی اور اونچی آواز سے کہی۔ اور اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 9 کی طرف۔ باب القراءۃ فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 420 420 میم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن جابر بن سمرہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر بن سمرہ الکوفی، قال، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن المجید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ قاف والقرآن المجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا، اور اس کے بعد آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کی باقی نمازیں جو ہوتی تھیں وہ ہلکی ہوتی تھیں۔ کیا مطلب؟ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی کرتے اور ظہر کی نماز میں فجر کے مقابلے میں تلاوت ہلکی ہوتی، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نمازوں میں، باقی 4 نمازوں میں آپ کی تلاوت فجر کی تلاوت کے مقابلے میں ہلکی ہوتی۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دن سورہ قاف والقرآن مجید کی تلاوت کی فجر کی نماز میں، اور
اس کے بعد آپ کی تلاوت ہمیشہ ہلکی ہی رہی، جیسے ہی سورہ کاف کی ہلکی ہے ایسے ہلکی رہی، یعنی کہ اس کے بعد میں نوٹ کرتا رہا کہ آپ کی تلاوت ہلکی رہی، اس کے بعد سورہ کاف سے بڑھ کر آپ تلاوت نہیں کرتے تھے عام طور پہ۔ تو یہ دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ترجمہ پھر سن لیں کہ نبی علیہ السلام نماز فجر میں سورہ قاف والقرآن المجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سورت کس پارے میں ہے؟ 26ویں اس پارے میں۔ وَكَانَ صَلَاتُهُ، اور آپ کی نماز بعد، اس کے بعد تخفیفا، ہلکی ہوتی تھی، ہلکی رہی۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ 60 سے 100 آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ 60 سے لے کر کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں۔ میں ذرا ابھی یہ قرآن کریم کھول کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 60 آیتیں کتنا، یہ 60 آیتیں تقریباً 1.5 پاؤ بنتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ اگر آپ لے لیں تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس آیت کے آخر میں 60 آیتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو 60 آیتوں سے لے کر کبھی 60 پڑھ لی آپ نے، کبھی 70 پڑھ لیتے، کبھی 80 آیتیں پڑھ لیتے، کبھی 90 پڑھ لیتے، کبھی 100 پڑھ لیتے۔ اب دیکھتے ہیں 100 کہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو 100 آیتیں اگر آپ کہیں گے تو وہ آدھے اس پارے سے بھی کام آگے چلا گیا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی تلاوت کتنی لمبی ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی امام صاحب لمبی تلاوت کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ مقتدیوں کا خیال رکھو، ہلکی تلاوت کرنی چاہیے، آپ نے لمبی تلاوت کر دی ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام نے کہا ہے تلاوت ہلکی ہونی چاہیے، تو خود بھی آپ ہلکی کرتے تھے۔ وہ ہلکی کیا تھی؟ وہ ہلکی 10 پارہ تھی۔ وہ ہلکی 2 آیتیں نہیں تھیں، وہ ہلکی 3 آیتیں نہیں تھیں۔ آپ نے کہا ہلکی تلاوت کرو، تو ہلکی ہونے میں معیار خود آپ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، کہتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو۔ اگر آپ نے کہا مقتدیوں کا خیال رکھو نماز میں، تو آپ سے بڑھ کر مقتدیوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا صحابہ کرام کو تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آواز بھی پیاری، انداز بھی پیارا، اور اللہ کا کلام سنتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب باب نمبر 10، باب القراءۃ فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نمازوں میں تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 421، 421 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی قتادہ قال، ابو قتادہ حارث بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب وسورتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ تلاوت کیا کرتے تھے، فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں، اولیین پہلی 2 رکعتین رکھتے، نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، کس کی؟ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی، وسورتین، اور 2 سورتوں کی، یعنی کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت بھی کرتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد بھی، اور پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت۔ کون سی نمازوں کی بات ہو رہی ہے؟ ظہر کی نماز کی۔ یطول فی الاولی، پہلی رکعت میں تلاوت کو لمبا کرتے، یطول قرات کو، تلاوت کو لمبا کرتے، فی الاولی پہلی رکعت میں۔ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ ظہر کی۔ ویقصر فی الثانیہ، اور دوسری میں تلاوت کو مختصر کر دیتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں وضاحت آئی ہے کہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ تقریباً 30 آیتیں پڑھتے۔ کتنی پڑھتے؟ اور آخری 2 رکعت، پہلی رکعت میں آپ
30 آیتیں پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں اس سے آدھی تلاوت کرتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی تلاوت کا معیار کیا تھا. 30 آیتیں زور کی نماز میں، تو یہ تو ایک پاؤ ہو گیا. زور کی نماز میں بھی ایک پاؤ ہو گیا. وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی کوئی ایت سنا دیا کرتے تھے. یعنی کہ نماز تو سری ہے زور کی نماز وہ ہے جس میں تلاوت اونچی آواز سے نہیں ہوگی، آہستہ آواز سے ہوگی. ایسی نماز کو سری کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی ایت آپ سنا دیا کرتے تھے. یعنی کہ کوئی ایت تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھ لیتے تھے، جس سے پہلی دوسری صف کے لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، اور عصر کی نماز میں آپ تلاوت کرتے تھے سورہ فاتحہ کی، وسورتین، اور 2 سورتوں کی. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، اور پہلی میں آپ تلاوت کو لمبا کرتے. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، تو یہ یعنی کہ عصر کی نماز کی گفتگو بھی ختم ہو گئی. اور یہ جو ابھی تک ہم نے زور عصر کی نماز کے بارے میں پڑھا ہے، یہ ابو قتادہ والی جو حدیث ہے، اس حدیث کو آپ کیا نام دیں گے؟ ابو قتادہ صحابی والی حدیث، زور عصر کی نماز کے بارے میں. تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف کیا پڑھتے تھے؟ سورہ فاتحہ. یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت نہیں کرتے تھے. لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی کبھی عصر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی، زور کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور چیز کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں، عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، مزید تلاوت بھی کریں گے. اور ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کبھی تلاوت کر لیں، کبھی نہ کریں، دونوں طرح ٹھیک ہے. مسئلہ واضح ہو گیا جی. چلیں گے، عصر کی گفتگو ختم ہوئی. اب وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، آپ صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت کو لمبا کرتے. وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری میں تلاوت کو مختصر رکھتے. اور آگے کیا ہے؟ وَفِي رِوَایَةٍ لَهُمَا، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے. کن دونوں کی؟ بخاری مسلم، امام بخاری امام مسلم دونوں کی ایک روایت میں ہے وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، اور آپ تلاوت کرتے تھے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی، یعنی کہ صرف سورہ فاتحہ کی. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ پہ اکتفا کرتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت نہیں کرتے تھے. اور ابو سعید خدری کی تلاوت کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے تھے. اس لیے کبھی آپ اس پہ عمل کر لیں، کبھی اس پہ عمل کر لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اور کتب میں بھی موجود ہے، لیکن حوالے کے طور پہ آپ مسلم شریف لکھ سکتے ہیں اور نمبر ہوگا 452، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت کرنا بھی درست ہے. حدیث نمبر 422 422 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن جابر بن سمرہ، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ وہی صحابی ہیں جو حدیث نمبر 420 میں ہیں، جابر بن سمرہ الکوفی. قال، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر باللیل اذا یغشی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورہ واللیل اذا یغشی کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ لیل کی. وفی العصر، اور عصر کی نماز میں نحو ذالک، اس جیسی کسی صورت کی تلاوت کرتے تھے. وفی الصبح، اور صبح کی نماز میں اطول من ذالک، اس سے لمبی صورت کی تلاوت کرتے تھے. کس سے لمبی؟ ظہر کی نماز سے لمبی. تو یہاں پہ جابر بن سمرہ نے جو آپ کی تلاوت بیان کی ہے ظہر کی نماز میں، وہ کیا ہے؟ سورہ واللیل اذا یغشی. اور یہ تلاوت جو ہے یہ تقریباً 1 صفحہ بنتا ہے.
ایک پیج بنتا ہے. تو آج کل عام طور پہ نمازی اسی حدیث پہ ہی عمل کرتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھتے, اور بلکہ سچ پوچھیں تو اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا. جو امام ظہر اثر کی نماز میں سورہ واللیل اذا یغشی کی تلاوت کر لے, اس کے مقتدی اس پہ راضی نہیں ہوں گے, ایک دن تو خاموش ہو جائیں گے. اگر مسلسل ایسا کرے گا تو کہیں گے مولوی صاحب خیریت ہے, ہمارا کاروبار ہے, ہم نے ہماری جاب ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے مسائل ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے اس وقت ہم حدیث پڑھ رہے ہیں بنیادی طور پہ ظہر اثر کی تلاوت کے بارے میں. تو یہاں پہ ایک نمونہ آپ کا یہ بھی سامنے آ گیا کہ آپ سورہ واللیل اذا یغشی اور اس جیسی کسی صورت کی تلاوت کر لیا کرتے تھے ظہر اثر کی نمازوں میں. اس کے بعد حدیث نمبر 423 423 میم, جن کے اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال, جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں لقد كانت صلاة الظہر تقام, یقیناً ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی, تقام اقامت کہی جاتی. فَيَذْهَبَ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ, تو کوئی جانے والا جاتا, کس جانب جاتا؟ بقیع کی جانب. جنہوں نے عمرہ وغیرہ کیا وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی سے بقیع کس سائڈ پہ ہے. تو فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ, تو کوئی جانے والا بقیع کی طرف جاتا, کب؟ اقامت ہو جانے کے بعد. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ, تو اپنی حاجت کو پورا کرتا. کیا؟ پیشاب کرتا, پخانہ کرتا. یعنی کہ اس زمانے میں یا تو بقیع قبرستان نہیں بنا ہوگا, یا پھر بقیع کا کچھ حصہ قبرستان ہوگا اور باقی خالی پڑا ہوگا, لوگ وہاں پیشاب وغیرہ کرتے ہوں گے. کیونکہ کچھ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بقیع میں لوگ بیع کے لیے بھی آتے تھے, لین دین کے لیے بھی آتے تھے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ظہر کی نماز کی اقامت کہہ دی جاتی, تو کوئی جانے والا بقیع جاتا. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ, تو اپنی حاجت کو پورا کرتا, پیشاب کرتا یا پخانہ کرتا. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, پھر کیا کرتا؟ وضو کرتا. ثُمَّ يَأْتِي, پھر وہ آتا کس طرف؟ مسجد کی طرف. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ, جب کہ واو حالیہ ہے, جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہی ہوتے. دیکھیے کتنی لمبی نماز ہے, اقامت ہوئی ہے, نماز قائم ہو گئی ہے, اب یہ آدمی گیا ہے پیشاب پخانے کے لیے, اور کہاں گیا ہے؟ قریب میں واش روم نہیں ہے, بقیع میں گیا ہے, جنگل میں گیا ہے, اور پیشاب پخانہ کیا ہے, استنجا کیا ہے, وضو کیا ہے, مسجد میں آیا ہے, اور نبی علیہ السلام ابھی تک کس رکعت میں ہے؟ پہلی رکعت. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ, کیوں بھی ابھی تک پہلی رکعت میں ہیں؟ مِمَّا يُطَوِّلُهَا, اسے اس نماز کو, اس رکعت کو لمبا کرنے کی وجہ سے. من یہ ہو گیا سببیہ تعلیلیہ, اور ما مصدریہ ہے جو بعد والے فعل کو مصدر میں کر دے گا. تو کیا معنی ہم کر رہے ہیں؟ مما یطولھا, آپ کے اس رکعت کو لمبا کرنے کی وجہ سے آپ ابھی تک پہلی رکعت میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا اسوہ, آپ کا نمونہ نمازوں میں تلاوت کے بارے میں. اور فی الحال بات ہو رہی ہے ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کی. یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں تلاوت کی طرف. باب نمبر 11, باب القراءۃ فی المغرب, مغرب کی نماز میں تلاوت کرنا. حدیث نمبر 424 424 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال, جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا, ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا, کہ بے شک ام فضل نے سمعته انہیں سنا. کن کو؟ عبداللہ ابن عباس کو. ام فضل نے عبداللہ ابن عباس کو سنا. وهو يقرأ, جب کہ وہ تلاوت کر رہے تھے. کون؟ عبداللہ ابن عباس. کس کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ والمرسلات عرفا کی, 29ویں پارے کی آخری سورت.
اچھا جی، ام الفضل نے عبداللہ ابن عباس کی تلاوت کہاں سن لی؟ کہاں یہ اکٹھے ہوئے؟ بھائی ام الفضل ان کی کیا لگتی ہیں؟ ان کی ماں ہیں۔ ام الفضل کیا عبداللہ ابن عباس کی ماں ہیں، اور نبی علیہ السلام کے چچا عباس کی وائف ہیں، بیگم ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بیگم میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ کی یہ بہن ہے۔ تو آپ کے چچا عباس آپ کے ہمزلف بھی لگتے ہیں، یعنی کہ ام الفضل ان کا نام کیا ہے؟ لبابہ، ان کا نام کیا ہے؟ لبابہ۔ ام الفضل تو ان کے فضل کی والدہ، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی کا نام کیا تھا؟ فضل بن عباس، تو اس کی مناسبت سے ان کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ام الفضل، لیکن نام کیا ہے؟ لبابہ۔ لبابہ بنت حارث الہلالیہ، ہلالی ان کا قبیلہ ہوا۔ تو لبابہ اور میمونہ دونوں کیا ہیں؟ بہنیں ہیں۔ ایک بہن جناب عباس کے گھر میں اور ایک بہن نبی علیہ السلام کے گھر میں۔ اور آپ نے جب شادی کی ہے میمونہ رضی اللہ عنہا سے، تو میمونہ بڑی عمر کی تھیں، بہت بڑی عمر کی۔ تو شادی کیوں کی؟ ان پہ شفقت کرتے ہوئے، ان پہ مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے ام الفضل۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ام الفضل نے سامعہ، تو انہیں سنا، کس کو؟ عبداللہ بن عباس کو۔ ان کے اپنے بارے میں عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ ام الفضل نے انہیں سنا، یعنی کہ ان کو، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ وَهُوَ يَقْرَأُ، جب کہ وہ تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کون؟ عبداللہ بن عباس۔ کس کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ والمرسلات عرفا کی۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی، کون کہنے لگی؟ ام الفضل کہنے لگی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، واللہ، اللہ کی قسم، لقد ذکرتنی، یقیناً تو نے مجھے یاد کروا دی ہے، بقراءتی کا، اپنی تلاوت کے ساتھ۔ کیا یاد کروا دی؟ ہذہ السورہ، یہ سورت۔ ہذہ سورہ کا تعلق ذکرتا سے بھی ہو سکتا ہے اور قراءتی کا سے بھی ہو سکتا ہے۔ اے اللہ کی قسم، یقیناً تو نے مجھے یاد کروا دیا ہے اس سورت کی تلاوت کے ساتھ۔ مجھے تو نے ایک چیز یاد کروا دی، یعنی کہ اللہ کی قسم، تو نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد کروا دی ہے۔ کیا؟ ایک چیز۔ وہ کیا چیز؟ وہ اس کی وضاحت اگلے جملے سے معلوم ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں انہا، بے شک یہ کیا؟ یہ سورت، سورہ والمرسلات عرفا، بے شک یہ سورت، لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ آخری وہ چیز ہے جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ یقرأ بہا، اس حال میں کہ آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، فی المغربی، کون سی نماز میں؟ نماز مغرب میں۔ تو ام الفضل کہہ رہی ہیں، بیٹا تو نے سورہ والمرسلات آج تلاوت کی ہے، تو تیری تلاوت سن کے مجھے یاد آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی جو آخری تلاوت میں نے سنی ہے وہ کیا ہے؟ والمرسلات عرفا کی، اور آپ اس کی تلاوت کب کر رہے تھے؟ کہاں کر رہے تھے؟ مغرب کی نماز میں کر رہے تھے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور روایت میں، جس کا نمبر ہے 4429، 4429، وہاں پہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر آخری نماز کون سی پڑھائی ہے؟ مغرب کی۔ لیکن دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری نماز جو آپ نے صحابہ کرام کو پڑھائی تھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ اب اس حدیث سے لگ رہا ہے کہ وہ مغرب کی نماز، اس حدیث سے ظہر کی نماز، تو کون سی بات ٹھیک ہوگی؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ جو نماز آپ نے مسجد میں سب کو پڑھائی ہے بطور امام، وہ ظہر کی نماز ہے۔ لیکن آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے مغرب کی، تو اس میں آپ تلاوت کر رہے تھے کس کی؟ سورہ والمرسلات کی، گھر میں پڑھ رہے تھے۔ یہ میں کیسے پتہ چلا؟ نسائی شریف کی روایت سے۔ نسائی شریف کی روایت میں وضاحت آئی ہے کہ گھر میں آپ پڑھ رہے تھے۔ تو گھر میں جب آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، تو ان نمازوں میں سے جو نماز آپ نے مغرب کی پڑھی، اس میں آپ نے سورہ والمرسلات عرفا کی تلاوت کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اچھا جی، اب والمرسلات عرفا، اس کے بارے میں بتائیں کتنے صفحے بنتے ہیں؟ اور نماز کون سی ہے؟ مغرب کی۔
میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ امام صاحب کے اوپر خواہ مخواہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مقتدیوں کا خیال رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جناب والا آیتیں ہیں 50، اگرچہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 50 ہیں، اور یہ جو قرآن کریم میرے پاس ہے اس میں 2.5 پیج بن رہے ہیں، 2.5 صفحے بن رہے ہیں، اور کچھ قرآن پاک کے نسخوں میں یہ 2 صفحے بنتے ہیں. چلیں آپ 2 لے لیں. اور نماز کون سی آپ یہ دیکھیں، مغرب کی. اور یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پہ مغرب کی نماز میں آپ چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے یہ لمبی تلاوت بھی کی ہے. میں آپ کو اس وقت بطور مقتدی مخاطب کر رہا ہوں، بطور امام نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز پڑھائیں تو اتنی لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا امام اگر کبھی پڑھے تو آپ صبر کریں. میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد حدیث نمبر 425 425 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن جبیر ابن مطعم قال، جناب جبیر بن مطعم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی آپ نے تلاوت کی. میں نے آپ کو سنا کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ، ہاں جی یہ لمبی ہے سورہ مرسلات سے کہ چھوٹی ہے؟ یہ اس سے بھی لمبی ہو گئی، اور نماز وہی مغرب کی، نماز وہی مغرب کی، اور آپ نے سورہ طور کی تلاوت کی ہے. والطور وکتاب مسطور، یہ 27واں سپارہ ہے. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی لڑائی لڑ لی تھی اور کئی کافروں کو قیدی بنایا تھا، تو ان کے بارے میں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے جبیر بن مطعم آئے تھے. اس وقت تک یہ کافر تھے. انہوں نے آپ سے سورہ طور کی تلاوت سنی ہے بطور کافر، یعنی کہ یہ نماز میں شامل نہیں تھے. یہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے سورہ طور کی تلاوت کی، بلکہ یہ جب بعد میں مسلمان ہوئے تب انہوں نے حدیث بیان کی. اور یہ جب حدیث بیان کی کہنے لگے کہ جب میں نے تلاوت سنی اور نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، ان کا خالق کوئی نہیں ہے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ اور اس سے آگے پیچھے والی آیتیں جب سنی، جبیر بن مطعم کہتے ہیں قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، پھٹ جاتا. قرآن نے اتنا اثر ڈالا. اسی وقت سے یہ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور بعد میں پھر مسلمان ہوئے. تو مسلمان ہو کر یہ حدیث بیان کی ہے. تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ والطور و کتاب مسطور کی تلاوت کی. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 12 کی طرف. کیا باب ہے؟ باب القراءۃ فی العشاء، عشاء کی نماز میں تلاوت کرنا. حدیث نمبر 426 426 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء، برا سے روایت ہے. برا کا پورا نام کیا؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفرین، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے. فقرأ فی العشاء فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون، تو آپ نے عشاء کی نماز میں 2 رکعتوں میں سے ایک میں تلاوت کی سورہ والتین والزیتون کی. تو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرنا آپ سے ثابت ہے، اور یہ آپ نے 2 رکعتوں میں سے ایک میں یہ تلاوت کی ہے. اور نسائی شریف میں وضاحت آئی ہے کہ وہ پہلی رکعت میں آپ نے تلاوت کی تھی والتین والزیتون کی. تو عشاء کی نماز میں یہ تلاوت بھی مناسب ہے. وزاد فی روایت لہما، اور اضافہ کیا ہے
کس نے؟ ان کے برا بن عازب نے فی روایت لہما، بخاری مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا، ان کے اس میں اضافہ آیا ہے۔ کیا اضافہ آیا ہے؟ کہ برا بن عازب کہتے ہیں فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءۃ منہ، کہ میں نے وہ عشاء کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، سورہ والتین والزیتون کی تلاوت آپ نے کی، کہتے ہیں فما سمعت احدا، میں نے کسی کو نہیں سنا جو آواز کے لحاظ سے یا تلاوت کے لحاظ سے آپ سے اچھا ہو، آپ سے بہتر ہو۔ جتنی آواز آپ کی پیاری تھی، جتنی تلاوت آپ کی عمدہ تھی، اتنی عمدہ تلاوت میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی، اتنی پیاری آواز میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی۔ کیا بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہر چیز میں سب سے آگے ہیں۔ آواز دیکھ لیں، حسن و جمال دیکھ لیں، قد و قامت دیکھ لیں، گفتگو کا انداز دیکھ لیں، اعلیٰ قسم کی عربی دیکھ لیں، عمدہ ترین اخلاق دیکھ لیں، جو اللہ نے آپ کو رنگ دیا تھا وہ دیکھ لیں، جو چہرہ دیا تھا وہ دیکھ لیں، ہر چیز میں سب سے آگے ہیں۔ تو برا کیا کہتے ہیں؟ فما سمعت احدا، میں نے کسی کو نہیں سنا، احسن صوتا، جو آواز کے لحاظ سے، او قراءۃ، یا تلاوت کے لحاظ سے، منہ، آپ سے اچھا ہو، آپ سے بہتر ہو۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 13، باب صفت الرکوع والسجود والاعتدال، رکوع، سجدے اور اعتدال کا بیان۔ اعتدال سے مراد ہے یہاں پہ قوما، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس حالت کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ قوما۔ تو رکوع، سجدے اور قومے کا بیان یا اس کا طریقہ۔ حدیث نمبر 427 427 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن البراء قال، برا بن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وبین السجدتین واذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان آپ کا بیٹھنا، یعنی کہ بین سجدتین سے پہلے باقاعدہ طور پہ بیٹھنے کا لفظ نہیں ہے، لیکن بین اسی کے متعلق ہے، اس لیے یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے اٹھتے، یعنی کہ آپ کا اٹھنا، یہ ما خل القیام والقعود ہے، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس کو آگے بڑھیں، قریبا من السوا، یعنی کہ تقریباً یہ برابر تھا۔ جناب برا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع، آپ کا سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور قوما، یہ چاروں چیزیں تقریباً برابر تھیں۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور صحابی کہہ لیں آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سجدے کے برابر ہوتا تھا، رکوع کے بعد کھڑے ہونا رکوع کے برابر ہوتا تھا، بلکہ یہ چاروں چیزیں تقریباً برابر تھیں، قریباً تقریباً من السوائی برابر تھیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ما خل القیام والقعود، ما سوائے قیام کے، والقعود اور تشہد کے، ان کے قیام جو تھا وہ آپ کا لمبا ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے۔ قیام سے مراد ہے رکوع سے پہلے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ قیام مراد ہے، اور قعود سے مراد تشہد، یعنی کہ آپ کا قیام اور آپ کا تشہد، یہ دو چیزیں لمبی ہوتی تھیں، لیکن باقی چار چیزیں جو ہیں یہ تقریباً برابر تھیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے پاک و ہند کی نمازیوں میں، نہ رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑے ہوتے ہیں، نہ دو سجدوں کے درمیان صحیح طرح بیٹھتے ہیں، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں رکوع اور سجدے کے برابر ہوتی تھیں تقریباً۔ اس کے بعد حدیث نمبر 428 428 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति आदम, मुझे हुक्म दिया गया है। और आपको हुक्म देने वाला कौन होगा? अल्लाह ताला। और हुक्म दिया गया, इसका मतलब यह है कि जो चीज़ आ रही है उस पर अमल करना क्या है? वाजिब है, ज़रूरी है। तो आप फरमा रहे हैं उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सजदा करूँ अला सबअति आदम, 7 हड्डियों पे। सबा का मैंने 7, आदम का मैंने क्या? हड्डियाँ। कौन सी 7 हड्डियाँ जी? आगे वजाहत आ रही है। अलल जबहती, पेशानी पे। पेशानी का नाम लिया और साथ इशारा किधर किया? नाक की तरफ, क्योंकि ये एक ही हड्डी है, ये एक ही हड्डी है। पेशानी का नाम लेके इशारा किया नाक की तरफ। जो पेशानी पूरी सही की सही ज़मीन पे लगाएगा उसकी नाक खुद ही ज़मीन पे लग जाएगी। तो फरमाया अलल जबहती, पेशानी पे। व अशारा, आप देखें ये चीज़ ब्रैकेट में आई है कि वह अशारा बियदिही, और आपने इशारा किया बियदिही, अपने हाथ के साथ, अला अनफी, अपनी नाक की तरफ। यानी कि पेशानी कहते हुए इशारा किधर किया? नाक की तरफ। तो कितनी हड्डियाँ हो गई? एक। अभी एक हड्डी का तज़किरा हुआ है, क्योंकि नाक और पेशानी की हड्डी एक ही है। वल यदैनी, और दोनों हाथों पे। सजदा किस पे होगा? दोनों हाथों पे, इनकी ये भी ज़मीन पे लगाए जाएंगे। वर रुकबतैनी, और दोनों घुटनों पे। कितनी हड्डियाँ हो गई? 5। इनके पेशानी और नाक एक, 2 हाथ कितनी हो गई? 3, और दोनों घुटने कितनी हो गई? 5। व अतराफिल कदमैनी, और दोनों पाँव की उंगलियों पे कितनी हो गई? 7। तो सजदा इन पे करना ज़रूरी है। अगर इन में से कोई चीज़ ज़मीन पे नहीं लगी तो आपका सजदा ख़तरे में पड़ जाएगा। कई लोग सजदे में क्या करते हैं? पाँव ज़मीन से उठाए रखते हैं पूरे सजदे में, तो सजदा तो फिर ना हुआ। और कई लोग जो हैं वो नाक को उठाए हुए होते हैं। तो इन मामलात में एहतियात से काम लिया जाए। और आगे फरमाते हैं वला नकफी तस्याब वशार। पहले बताया कि मुझे हुक्म मिला कि 7 हड्डियों पे सजदा करूं, अब बता रहे हैं और क्या हुक्म मिला है। और ये हुक्म मिला है कि ला नकफी तस्याबा, कि हम कपड़ों को ना समेटें और बालों को ना समेटें। किस में? नमाज में, खुसूसन सजदे में। यानी कि आपकी हर चीज़ सजदा करे, आपकी पेशानी सजदा करे, आपकी नाक सजदा करे, आपके दोनों हाथ सजदा करें, आपके दोनों घुटने और आपके पाँव की उंगलियां सजदा करें, आपके पाँव सजदा करें, और आपके बाल भी सजदा करें, और आपका कपड़ा भी सजदा करें। तो उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए जो नमाज में क्या करते हैं, वो नमाज में इसको ऐसे फोल्ड किए हुए होते हैं, इन कफ़ों को, आस्तीनों को क्या किए होते हैं? फोल्ड किए होते हैं। फोल्ड ना करें। खुसूसन सजदे में कपड़े समेटना नहीं, कपड़ों को भी सजदा करने दें, बालों को भी सजदा करने दें। इसलिए मर्दों को खुसूसी तौर पे बालों के मामले में एहतियात करनी चाहिए। बालों को समेट लेना और उनको जमा कर लेना नहीं, उनको भी सजदा करने दें। उसके बाद हदीस नंबर 429 क़ाफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किसका? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अनस इब्न मालिक, जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, वो नबी अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया इअतदिलू फ़िस्सुजूदी, सजदे में एतदाल इख्तियार करो, सजदे में दरमियानी राह इख्तियार करो। दरमियानी राह क्या मतलब? यानी कि ना अपने बाजू ज़मीन पे बिछाओ और ना बाजुओं को पहलू के साथ लगाओ। एतदाल इख्तियार करो सजदे में। वला यबसुत अहदुकुम, और तुम में से कोई ना बिछाए ज़राई ही, अपने बाजू, अपनी कलाइयाँ, इन बिसातल कल्बी, कुत्ते की तरह बिछाना। यानी कि कुत्ते को आपने बैठे हुए देखा होगा, उसने अपने बाजू ज़मीन पे लगाए होते हैं। आप फरमा रहे हैं तुम में से कोई भी सजदे में ये हरकत ना करे,
بلکہ کیا کرنا ہے؟ سجدے میں اپنی کلائیاں اٹھا کر رکھنی ہیں، ہاتھ لگائیں گے زمین پہ اور کلائیاں کونیاں اٹھا کر رکھیں گے اور ان کو پہلو سے بھی دور رکھیں گے۔ اور یہ سجدہ کا طریقہ مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے؟ یہ دونوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے پاک و ہند کی عام طور پہ عورتیں عجیب و غریب طریقے سے سجدہ کرتی ہیں، اور اس جو فرق انہوں نے رکھا ہوا عورتوں نے پردے کے نام پہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی اپنے بازو ایسے نہ بچھائے انبساط الکلبی، جیسے کتا بچھاتا ہے۔ دیکھیے کتے کی حرکت ہے، اور اتنی غلط حرکت ہے کہ آپ نے اس حرکت کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ کتے کے ساتھ دے دی ہے۔ اس کے باوجود پاک و ہند کی عورتوں کا سجدے میں بازو زمین پہ بچھا لینا بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ تو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی نماز ٹھیک کریں۔ اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی کہ عورتیں جو ہیں وہ بازو زمین پہ بچھائیں تو نبی علیہ السلام عورتوں کو ضرور خبردار کرتے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 430 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجدت، جب تم سجدہ کرو، فضع کفیک، تو اپنی ہتھیلیاں رکھ دو، کہاں؟ زمین پہ۔ ہتھیلیاں زمین پہ رکھنی ہیں اس انداز سے۔ ورفع مرفقیک، اور اپنی کونیاں اٹھا لو۔ کونیوں کو کیا کرو؟ اٹھا لو، یعنی کونیوں کو زمین پہ نہیں لگنے دینا، اپنی کلائیوں کو، اپنے بازو کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے۔ ارفع، اٹھا لو، مرفقیک، اپنی کونیوں کو۔ حدیث نمبر 431 میم، اسے بیان کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن میمونہ، اب میمونہ آ گئی، پہلے ام الفضل آئی تھی ان کی بہن حدیث نمبر 424 میں، اب میمونہ آ گئی ہیں، میمونہ بنت حارث الہلالیہ۔ قالت، وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، جب نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تو کیسے کرتے؟ یعنی کہ آپ اس انداز سے کرتے کہ آپ کی کونیاں اور آپ کے بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے اور وہ پیڑ سے بھی دور ہوتے۔ صورتحال کیسے ہو جاتی دیکھیے ذرا، کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے بازو اس قدر اٹھے ہوئے ہوتے کہ لو شاءت بہمۃ، اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا، ان تمرہ، کے گزرے، بین یدیہ، آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے، آپ کی بغلوں کے نیچے سے، لمرت، البتہ وہ گزر سکتا تھا۔ آپ دیکھیے کتنے آپ کے بازو اونچے ہوں گے کہ لو شاءت بہمۃ، اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا، بہمہ بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ، اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا، ان تمرہ، کے گزرے، بین یدیہ، آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے، لمرت، البتہ وہ گزر سکتا تھا۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ سجدہ کرنے کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق دے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں بار بار کہا گیا ہے کہ اس عبادت کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، اپنے اپنے مسلک کے مطابق نہیں، اپنے اپنے بزرگوں کے مطابق نہیں، اپنے اپنے پیروں کے مطابق نہیں، بلکہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ شریعت نماز کا کتنا اہتمام کر رہی ہے، کتنی حدیثیں ہیں نماز کے بارے میں، آپ کی ایک ایک چیز نقل کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں نبی علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ کی اقتداء کریں۔ اللہ رب العزت ہماری نمازیں درست فرمائے اور انہیں قبول فرمائے، اور ہمیں حدیث کا علم لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے۔ شیطان کی کوشش ہوگی کہ ہم یہ احادیث ترک کر دیں، یہ دورہ ادھورا چھوڑ دیں، اسے ناقص چھوڑ دیں، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ڈٹے رہنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔